میں چاہتا ہوں جو اس پروگرام کا اصل مغز ہے، حضرت صدر محترم کا جو خطاب ہے، صدارتی خطبہ جو ہوتا ہے، اس محفل کے اندر چاند لگانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں ہمارے کمیٹی کے جو کنوینر ہیں، مشاعرہ سیکریٹری ہیں اور ہمارے نائب کنوینر ہیں، ان کا بھی حکم ہے اور اکمل کا یہ فریضہ ہے کہ آئیے میں یہ کہہ دوں کہ نزاکت ناز کرتی ہے، نجابت یہ میں نے کہا تو پورے ہندوستان میں گوجی یہ بات کی نزاکت ناز کرتی ہے، نجابت ناز کرتی ہے، نزاکت ناز کرتی ہے۔ دیکھ کر کے میں یہ مصرع بول رہا ہوں، ادب ہو نہ ہو لیکن مولانا کے سامنے ہم خود باادب ہو جاتے ہیں کہ نزاکت ناز کرتی ہے، نجابت ناز کرتی ہے، مولانا حبیب کی خطابت پر سماعت ناز کرتی ہے۔ ارے خدا نے ان کو بخشا ہے سلیقہ بات کرنے کا، یہ جس محفل میں آ جائے طبیعت ناز کرتی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اب آپ کے درمیان شہنشاہ فکر و تدبر، ابرو سنیت فلغ خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات، حامی قرآن ذی العلم والایقاع، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب قاسمی امام و خطیب فتح پور ضلع بارہ بنکی، میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ معتبانہ درخواست پھر کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف فرما ہو کر اپنے ناصحانہ کلمات سے اپنے خطبات جو تقریری خطبات کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کے ذریعے سے محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، عظیم شعراء کرام، علماء اعظام، آج مٹوارہ کی سرزمین پر یہ عظیم شان نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے جس میں اتنا بڑا مجمع موجود ہے۔ ظاہر ہے یہ مجمع بھی بے شک مشاعرہ دلچسپی کا سبب ضرور ہے، مگر مجمع کی آمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، حضور سے تعلق کی بنیاد پر ہے، اس لیے دور دور سے لوگ سبھی سننے کے لیے آئیں۔ شعراء کرام کی شرکت باعث سعادت ہے ان کے لیے بھی، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف ہوگی، اور حضور کی تعریف جو ہوتی ہے تو اس سب چیز کا مجموعہ ہوتی ہے، پورے دین کا۔ حضور کی سیرت پورے دین کا مجموعہ ہے، جسے آپ سنت کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، وہ سب وہیں سے نکلا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نعت پاک میں حضور کی تعریف ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ایک نعت ہے، ایک منقبت ہے، صنفیں الگ الگ ہوں گی مگر جدا نہیں ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر کی صداقت کی تعریف کریں گے، فاروق اعظم کی عدالت کی تعریف کریں گے، عثمان غنی کی حیا کی تعریف کریں گے، حضرت علی کی شجاعت کی تعریف کریں گے، علی ھذا القیاس تمام صحابہ کرام۔ مگر صدیق میں صداقت آئی کہاں سے؟ فاروق میں عدالت آئی کہاں سے؟ اگر صرف فاروق اعظم کی تعریف کریں، اس میں بھی حضور کی تعریف ہو رہی ہے۔
درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل ہیں. آپ کی محنت اور آپ کی کمائی ہے. آپ کے کمالات کا مظہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی محنت کی بنیاد پر تیار کر دیا تھا دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنا کر. دنیا نمونہ صحابہ کرام سے لے لے گی. حضور تو نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے الگ سے خصوصیات عطا فرمائی تھی. چاہے کھانے کا مسئلہ ہو, چاہے پینے کا مسئلہ ہو, اور بہت ساری چیزوں میں سب سے جدا ہیں حضور. لیکن صحابہ عام انسانوں کی طرح ہیں. حضور پیش کر دیں گے جب یہ تمہاری طرح تھے اور دین پر پورے عمل کرتے تھے تو تم کو کیا ہوا, تم کیوں عمل نہیں کر سکتے تھے, وہ عذر نہیں ہوگا. اور ایسے عاشقدار صحابہ کرام تھے, ہمارے جیسے نہیں تھے. صحابہ کرام ایسے عاشق تھے کہ اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لے کے چلتے تھے, اور جب جاتے تھے میدان میں تو تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم واپس نہ آئیں, دین کے لیے ہم کام آ جائیں. جذبہ ہے اگر تو حضور سے سچی محبت ہے. جذبہ تو رکھ سکتے ہیں, نہیں شہید ہو سکتے ہیں, شہیدوں کے جذبہ رکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا. حضور سے محبت پر, حضور کے عشق پر ایک بات یاد آئی. تقریر کا موقع نہیں ہے, آپ شعر سنیں گے. ابھی ایک بات یاد آئی, عرض کر دینا چاہتا ہوں. شعراء کرام عام طور پر دونوں باتیں کرتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں. حضور کی ایک سیرت تو آپ کے نقش و نگار, آپ چہرے کی خوبصورتی, آپ کا قد و قامت یہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی سیرت ہے, اور اس کو بیان کرنے اور سننے کا بھی ثواب ہے. لیکن ایک دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے, اس میں آپ کے اخلاق, آپ کے کردار اور آپ کے اعمال وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو اس سے لوگوں کے لیے عمل کا نمونہ ہے. آپ کے اعمال, کردار, وہ سیرت, تو اس پر بھی زیادہ زور دینا چاہیے جس سے عام مسلمانوں کو عمل کا نمونہ ملے. اور عشق اور حضور کی تعریف میں ایک چیز مجھے یاد آئی. تعریف کرنے والے تو بہت ہیں, آج بھی ہر ایک تعریف کرتا ہے, مگر اصل تعریف کون ہوتی ہے؟ جو دل سے ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے لکھا اس بات کو. ایک مرتبہ حضور کے سامنے ابو جہل آیا اور حضور کے چہرے کی بہت غلط ترجمانی کی. کہا آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں. حضور نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے حضور پاک کی تعریف کی, چہرے کی تعریف کی. حضور نے کہا تم سچ کہتے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ابو جہل برائی بیان کرے تو آپ کہتے ہیں سچ کہا, اور صدیق اکبر تعریف کرے تو آپ کہتے ہیں سچ کہا. دونوں باتیں سچے کیسی, دونوں باتیں کیسے سچی؟ تو حضور نے فرمایا جس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے لکھا ہے. دیکھو بھائی, انسان کا دل یہ آئینہ ہے. ابو جہل نے اپنے دل کے آئینے میں مجھے دیکھا تھا, اس لیے اس کا دل گندا تھا, میری شکل گندی نظر آئی. اور ابو بکر کا دل صاف تھا, ابو بکر نے اپنے صاف دل میں میری صورت دیکھی تھی تو ابو بکر کو میری صورت صاف نظر آئی تھی. جیسا دل ہوگا حضور کی ویسی صورت نظر آئے گی. ضرورت ہے دل کو صاف کیا جائے اور حضور کے ساتھ سچا عشق
اور سچی محبت ہو، زبان کی نہ ہو. اور زبانی کرنے والے بہت ہیں، نعرے لگانے والے بہت ہیں، لیکن حضور سے سچی محبت وہ کرنے والا ہے. چاہے جان چلی جائے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر، حضور کی سیرت پر آنچ نہ آئے نبھائے، وہ سچی محبت کرنے والا. بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں نے یہ بات یاد آئی، میں آپ سے بتا دوں، یہ مشاعرے جہاں اردو زبان کو فروغ دینے والے آپ کی دلچسپی کا سامان ہے، وہاں یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے، دین کی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے. ایک یہ چیز ہے. اور اس کے بعد اس میں ہمارے شعراء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ کے سامنے پڑھیں گے، اچھے شعر ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی زبان سے خود بخود سبحان اللہ یہ آواز نکلے گئی، وہ اچھے شعر پر نکلتا ہی ہے. اور تعریف کرنا بھی یہ ثابت ہے اور اچھا ہے، کرنا چاہیے، مگر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ مشاعرے میں بیٹھنا چاہیے. یہاں وہ چیز ہے کہ اگر ذرا بھی بے ادبی ہو جائے حضور کی محفل میں تو کیا کرا سب بیکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھے، حضور سے اپنی محبت کو زندہ رکھے، اور بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ مشاعرہ سماعت فرمائیں. میں نے اتنی دیر بھی عرض کر دیا، آپ کی سماع خراشی کی میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں 4 مہینے ہو رہے ہیں، آپ سب علاقے کے لوگ جانتے ہیں جب سے میں بیمار ہوں، اور میں یہاں آنے والے پوزیشن میں نہیں تھا. ہمارے یہاں کے جو نوجوان گئے ان کے ساتھ یہ اخلاق الرحمان بھی تھے، اور مجھ سے نوجوانوں نے کہاں چلنے کے لیے بٹوارہ مشاعرے میں. تو میں نے کہا بھائی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ تو کہا آپ چاہے جیسے چلے، ہم گاڑی بھیجیں گے، آپ کو لے کے آئیں گے، آپ کو بھیجنے آئیں گے، آپ کو چلنا ہے. اور مٹوارے سے ایک پرانا قدیم تعلق ہے، ایک تعلق آپ سب سے ہے، اور ایک تعلق مولانا فیضی کے ذریعے سے بھی ہے. مولانا فیضی آپ ہی کے دیار، آپ ہی کے قصبے کے رہنے والے تھے، اور مولانا فیضی سے مولانا میرا روز کا اور سفر و حاضر کا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، ساتھ رہنا چاہنا تھا. اس لیے اس ذریعے سے بھی آپ لوگوں سے تعلق اور محبت ہے. تو میں ان کی بات نہیں ٹال پایا نوجوانوں کی. میں نے وعدہ کر لیا میں آؤں گا. باہر ان لوگوں نے گاڑی واڑی بھیجی، بیچارے لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آنے کے بعد پھر اگر آپ سے میں کچھ کہتا نا تو یہ بھی زیادتی ہوتی، تو کچھ تو کہیں نہیں تھا. اس لیے میں نے اتنی بات عرض کر دی کہ قضائی ہو جائے. باقی انشاءاللہ جو تقریروں میں بات آتی ہے، لمبی لمبی تقریروں میں، وہ مختصر اشعار میں انشاءاللہ آپ شعراء کرام سے سماعت فرمائیں گے. حضور کی تعریف بہت سادہ لفظوں میں اور آسان طریقے میں 2 شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں رخصت ہوتا ہوں. عربی کا شعر ہے، بنی زیار کی ایک عورت کہہ رہی ہے، وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے یعنی حضور سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دل ربا شخصیت کسی عورت نے جنم نہیں دیا. کتنے عمدہ تعریف. یہاں تو یہ ہوتا ہے کوئی درخت ہے تو لوگ سایہ لیتے ہیں درخت کا، درخت سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے. مگر حضور کا معاملہ ہے، حضور جس پیڑ کے نیچے ٹھہر جائیں اس پیڑ کو نفع پہنچتا ہے. پیڑ سے حضور کو نہیں پہنچتا، پیڑ کو حضور سے نفع پہنچتا ہے.
اسی کو کہا ہے سرسبز ہو سبزہ، سرسبز ہو وہ سبزہ جو تیرا پائمال ہو، ٹھہرے تو جس شجر کے نیچے، ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو۔ ہم حضور جیسے شجر کے نیچے ٹھہرے، حضور سے نفع ہم کو مل رہا ہے، ہم سے حضور کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی محفلوں کو باقی رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ ان حالات میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرمائے، امن و سکون کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بولنے میں تکلف ہو رہا ہے، مجھے بیماری کا اثر ہے، میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ناظم صاحب اپنا آگے پروگرام چلائیں گے، آپ تشریف رکھیں سکون کے ساتھ۔ بہت شکریہ حضرت والا نے بڑی مفید باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ کیا، ہر پہلو پر انہوں نے اپنی روشنی ڈالی، کچھ نہ کہتے ہوئے بس بیچ میں بات حضرت کی کرتا رہوں گا کہ انہوں نے ہر پہلو کے عنوان سے جو گفتگو کی، بہت اچھی تعریف، بہت اچھے اعتبار سے انہوں نے جو نبی کے حسن کو جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے شعراء اکرام کے حوالے سے، اشعار کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ حضرات گرامی، ایک بات کا یہ اعلان کیا، آج اتنی خوبصورت محفل سجی ہے، جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، جو اس محفل کے سجانے اور سنوارنے کے لیے جنہوں نے انتھکا اور کدوکاوشیں کی، کوششیں کی، محنتیں کی، ان کا نام ہے کنوینر مشاعرہ کی شکل میں دکھ رہا ہے، وہ نام ہے محترم جناب ماسٹر محمد انس صاحب، جو آپ ہی کے دیار سے تعلق رکھتے ہیں، اور مشاعرے کے سیکریٹری ہیں جناب ڈاکٹر حیات انصاری صاحب، کمیٹی کے صدر ہیں محمد سمیع اللہ انصاری صاحب، نائب صدر ہیں محمد اسلم قریشی صاحب، اور ہمارے بہت ہی محسن جن کے توسط سے میری حاضری ہوئی اس ناچیز کی، ایک چھوٹے سے طالب علم کی، خاکسار کی، وہ نام ہے محترم جناب اخلاق احمد انصاری کا، جو میری آنکھوں کے سامنے چمک رہا ہے۔ بہت محبتوں سے یہ مجھے پیش آتے ہیں، بہت محبتیں ملتی ہیں۔ بس میں یہ کہہ دوں کہ اخلاق احمد صاحب، آپ کے دیار میں اپنی حاضری کو خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی محبت کو، دوستی کو، محبت کی مہر لگانے کے لیے آپ کی دوستی جو ہے وہ حکم دے رہی ہے، اور اخلاق صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر انارکلی ہے سبب بغاوت کا تو سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں۔ واقعی اخلاق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس دوستی کے احساس کو میرے محبت کے احساسات میں تبدیل کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔